پاسٹر جیمس مانا وائس چیئرمین فضیلہ پینڈنگ آرکیٹیکچر پاکستان کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ ان دنوں میں ہم کرسمس کے بہت نزدیک جانے والے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہے کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ اور جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی کے جشن میں شامل ہو گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے کھولے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم تیاری کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کس طرح یہ 10 کماریاں اپنے آپ کو شادی کے جشن میں دلہا سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، کیونکہ ملک فلسطین میں باراتیں رات کو آیا کرتی تھیں اور 10 کماریاں مقرر کی جاتی تھیں کہ وہ ان کے استقبال کو جائیں، اور چونکہ اس وقت الیکٹرک سپلائی نہیں تھی لہذا وہ مشلیں لے کر اور کپیاں لے کر تیل لے کر جاتی تھی تاکہ دلہا کا استقبال کریں۔ اور جب دلہا کو آنے میں دیر ہوگی تو وہ اونگنے لگیں، اور اپنی اپنی تیاری انہوں نے اپنی جگہ کی تھی۔ عقل مندوں کی عقل مندی یہ ہے کہ انہوں نے تیل کپیوں میں بھی لیا اور مشلیں بھی تیار کی۔ بیوقوفوں نے کپیاں تو لیں لیکن اپنے ساتھ ایکسٹرا تیل نہ لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی سب اگنے لگیں، اور آدھی رات کو دھوم مچی کہ دلہا آ گیا، تو جب مشلیں لے کر استقبال کے لیے گئیں تو بیوقوفوں کی مشلیں کچھ وقت کے بعد بجھ گئیں، چونکہ ان کے پاس تیل کافی نہ تھا۔ انہوں نے عقل مندوں سے تیل پوچھا تو انہوں نے کہا، مول لے لو کیونکہ ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اور جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو اتنی دیر میں دلہا آ گیا، اور عقل مند کماریاں شادی کے جشن میں شامل ہو گئی، چونکہ ان کی تیاری تھی۔ اب تیاری کسی بھی کام کے لیے بڑی اہم اور ضروری ہوتی ہے، اور جو چیزیں تیاری میں چاہیے وہ لازمی اپنے ساتھ لینی چاہیے۔ اور عقل مندوں کی عقل مندی یہ تھی کہ انہوں نے پوری تیاری کی۔ بیوقوفوں کی بیوقوفی یہ تھی کہ ان کی تیاری میں ایک چیز کی کمی رہ گئی۔ اب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس کے جنم دن کی پیدائش کی خوشیوں میں ہم تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہم اس بات پر غور کریں کہ وہ تیاری جو ہم کر رہے ہیں اس تیاری پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ تیاری کیسی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے اور پلان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس دلہا کے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ آنے والا ہے اور ہم اس سے ملاقات کریں۔ تیاری میں بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ جس طرح مجوسیوں نے تیاری میں سفر زاد راہ لیا، زاد سفر بھی انہوں نے اپنے ساتھ لیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب مسیح خداوند کی پیدائش کے لیے ہم بڑے جوش و خروش سے منانے والے ہیں تو ہم اپنی تیاری مکمل کریں اور تیاری میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری پاکیزگی ہے کہ ہم پاکیزگی میں چلیں۔ ہمارا دلہا خداوند یسوع مسیح پاک اور مقدس ہے جو ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاک اور مقدس ہو کر اس کے سامنے جائیں اور اس تیاری میں
پوری تیاری کریں، ہماری تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور جب ہم اس طرح تیاری کریں گے ہمارا دلہا جب آئے گا تو ہم وقت پر اس کے ساتھ ملاقات کریں گے اور پھر ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہوگی، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں دروازے پر ہوں، میں کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم تیاری کریں اور اپنی تیاری میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، کوئی کسر نہ چھوڑیں، تاکہ جب دلہا آئے تو ہم اس کے استقبال کو جائیں اور مکمل طور پر اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ اس حصے کا، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کی سلامتی ہو، آمین۔